اللہ من ینصرہ، فرمایا اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ اور قرآن کے اندر رب نے فرمایا جب دین کی فکر بڑے بڑے نام والے بڑے بڑے جبہ و دستار والے دین کی فکر چھوڑ دیں گے، قرآن کے اندر رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب وہ دین کی فکر چھوڑ دیں گے نا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ پھر ایسی قوم کو لے آئے گا۔ اس کا تو رب کی تو یہ سنت ہے، رب کی تو یہ چاہت اور مرضی ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے، اس دین کے غلبے کے لیے رب نے فرمایا میں پھر ایسے لوگ لے آؤں گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میں اللہ ان سے محبت کرتا ہوں گا۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے، مومنوں کے معاملے میں بڑے نرم ہوں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا اس کے ساتھ خونی رشتہ کیا ہے یا اس کے ساتھ ملک و ملت کا رشتہ کیا ہے، نہیں، اس کا رشتہ کلمہ طیبہ والا رشتہ، چاہے وہ برما کے مسلمانوں کی آواز ہو، چاہے فلسطین کے مسلمانوں کی آواز ہو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بسنے والے کلمہ گو کی آواز ہو، اس کے معاملے میں بڑے نرم ہوں گے اور کافر کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، لوگ ان کو مختلف قسم کی باتیں بھی کریں گے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر باریکی سے دیکھو، گہرائی سے دیکھو، یہ ساری نشانیاں لبیک والوں میں موجود ہیں۔ رب نے چنا ہے، رب نے چنا ہوا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں رب نے جو فرمایا یہ ایسے میدان میں نہیں کھڑے ہوں گے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی کا رب نے فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھیں بظاہر بے سر و سامانی کا عالم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مخلص ہو کے میدان میں نکلتا ہے تو قلندر لاہوری علامہ اقبال نے تو پونی صدی پہلے فرمایا تھا جلا دی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا دی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، نکلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمان ہو، ماضی کی انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے فضل سے میدان میں جو کھڑا ہوگا، واللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرا فضل تو اسی کے شامل حال ہوتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ تو پھر الحمدللہ جب لبیک والے اس اعزاز سے متصف ہو گئے تو پھر کیوں نہ کہیں اساں عام نہیں سے نہ عام سمجھ، لبیک آکسوں روک دکھا، ساکو فیر دیا دھمکیاں نہ دے، تیرے فیر جھلے سوں روک دکھا، سارے دین تے حرف نہ دے سکسے، ای پہرے دے سوں روک دکھا، سارا جذبہ رضوی وانگوں ہے میدان سجے سوں روک دکھا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تو پھر یہی پیغام ہے کر غیرت دین نبی تے وقت آ گئے۔ اپنی عزت پہ بات ہے نا، نیند نہیں آتی، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن ہم کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ امام علی مقام سے تو لوگوں نے پوچھا تھا جناب آپ وہی پہ بیٹھ جاتے، ہماری محبت اور عقیدتوں کا مرکز آپ تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں ایسے نہیں آیا، میرے سامنے نانا مصطفیٰ کا کریم آقا کا فرمان حجت کے طور پہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ وناقصا لعہد اللہ
ومخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی الاسم ویعمل فی الناس بالاسم والعدوان فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. فرمایا میرے سامنے نان مصطفیٰ کریم آقا کا فرمان ہے، میں ایسے نہیں آیا ہوا یہاں کربلا کے میدان تک اتنا سارے قربانیاں دے کر. فرمایا کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عاشق رسول؟ نادان تو اس سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ گستاخان رسول کو رسول اللہ کی عزت کی جو بات نہیں کرتے اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر پھر ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، جو اللہ رسول کے ساتھ کھلا اعلان جنگ کرنے والے ہیں، سود کی حلال ہونے کے راستے نکالنے والے ہیں، فحاشی اور یعنی کو میرا جسم میرا مرضی کی پشت پناہی کرنے والے ہیں، پھر ان کے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے. کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عاشق رسول؟ نادان تو اس سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. پھر آگے کیا کہا؟ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر. یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر. نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو حضرات گرامی قدر اب کیسے ہم اپنے آپ کو حسینی کس انداز سے کہیں گے؟ یہ سنیں امام علی مقام کا یہی آخری پیغام کربلا کے میدان میں کیا تھا. فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایسا دور آ جائے کہ تمہارے درمیان یا تمہارے اوپر ایسا حاکم مسلط ہو جائے مستحلا لحرام اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حلال کرنے کے چکروں میں پڑ جائے، وَنَاقِصًا لِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جو وعدے ہیں ان کو توڑنے میں مصروف ہو جائے، وَمُخَالِفًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے اس کی مخالفت میں لگ جائے، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کی مخلوق میں سرکشی اور نافرمانی والے کام رائج کرنا شروع کر دے. تو فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنی حیثیت کے مطابق اس کے خلاف مزاحمت نہیں کرے گا قولی طور پر یا فعلی طور پر، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا فعلی طور پر یعنی زبانی طور پر یا عملی طور پر جتنی اس کی استطاعت بنتی ہے اگر وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا تو اللہ قیامت کے روز اسے بھی وہی پہ ڈالے گا جہاں پہ اس حاکم کو ڈالے گا. تو آئیے آج یہی دعوت فکر ہے اور یہ کر غیرت دین نبی تے وقت آ گئے کچھ سوچ ذرا میدان چاہ، کتے پہ گئے ہیں ناموس نبی سہیں کو، ایمان بچا میدان چاہ، تیرے علم عمل دا کیا فائدہ، آ ہمت لکھا میدان چاہ، یا دین نبی دا نانا گن یا کھل کے آ میدان چاہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اور یہ موجودہ جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لے، اس مہنگائی کی جو پوزیشن ہے، اسی مہنگائی اور یہ اس کا انداز بھی بڑا عجیب ہے. ٹیکس جن لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے مہنگائی کے بوجھ تلے بھی ان کو ٹھونکا جاتا ہے، اور جو عیاشیاں پروٹوکول یا اشرافیہ کے نام پہ یا مافیا کے نام پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پھر کھلے عام چھوڑ دیا جاتا ہے. تو حضرات گرامی قدر اور اسی کی بدولت خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں. مائیں اپنے بچوں کو ان کے گلے دبا رہی ہیں، مائیں چوراہوں پر ایسے لاوارثہ چھوڑ کے آ رہی ہیں. اب ان ماؤں سے یقین جانے جب پوچھنے کا ہم نے جسارت کی نا، ہم نے ان سے پوچھا تحریک لبیک کے وفد کی صورت میں، ہم نے ان ماؤں سے پوچھا کیا آپ کی ممتا آپ کو اجازت دیتی ہے کیا آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلے دبائیں، چوراہوں پر لاوارثہ ان کو چھوڑ کے آئیں؟ کیا ان کی معصوم چیخیں آپ کو بے چین نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا ضرور کرتی ہیں، لیکن اپنی بھوک تو ہم برداشت کر سکتی ہیں، ان کا بھوک سے بلکنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا. اب بتاؤ کسی کو قتل کر دینا، بم بلاسٹ کرنا یا گولی سے مار دینا یا ڈکیتی کر کے مارنا، اگر یہ
دہشت گردی ہے، تو بھوک سے یہ جو ساری یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، بچوں کے گلے دبائے جا رہے ہیں، اب اس کو کس زمرے میں لے جاؤ گے؟ کس کے کھاتے میں ڈالو گے؟ اسلامی حکمران تو یہ کہتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو عمر کو قیامت کے روز اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آؤ اسی اسلام کی جانب۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوک مرا ہے بھوک سے، چہرہ بتا رہا تھا کہ مرا ہے بھوک سے، لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مرا ہے۔ لیکن اب آخری یہی پیغام ہے کہ بھوک ماں کی محبت کا یہ جو رشتہ ہے، یہ بھوک اس کو بھی توڑ دیتی ہے۔ بھوک تہذیب کے آداب بھی بھلا دیتی ہے، بھوک اپنی عزت کو پامال کرنے پہ مجبور بھی کر دیتی ہے۔ لیکن آئیے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز یہ معاشرے کے اندر بھوک کے خاتمے کے لیے اور احتساب کے لیے انشاءاللہ العزیز جس انداز سے یہ میدان عمل میں مرحلہ وار آئی ہے، ورنہ اسی یکم پہ 13 روپے اور سمری آ چکی تھی کہ پیٹرول بڑھنا تھا، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا میدان میں نکلنا وہ بھی رکا اور 5 روپے مزید بھی کم ہوئے۔ اب اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے دست و بازو بنے، یہ غریبوں کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر کے انشاءاللہ معاشرے سے غربت کے خاتمے کا اقدام بھی کرے گی، اور سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ حضور کا دین جب غالب آئے گا تو ہر مسلم اور ہر شخص عزت پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک